لوگوں کا حال یہ ہو گیا جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ جاگ جاتے ہیں، جو لوگ پورا سال سوئے رہتے ہیں وہ لوگ جاگ جاتے ہیں محرم کا مہینہ آتے ہی، اور ناچ ناچ کر ڈھول بجاتے ہیں۔ میں نے خود کتنے لوگوں سے پوچھا، کتنے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ تو صحیح ڈھول کیوں بجا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے ڈھول بجانے کی؟ مقصد کیا ہے؟ ڈھول کیوں بجا رہے ہو؟ کیا وجہ ہے ڈھول بجانے کی؟ پتہ ہے جواب کیا آیا؟ کہتے ہیں حسین کی محبت میں، حسین کی محبت میں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، حسین کی محبت میں ڈھول، لوگوں حسین کی محبت میں ڈھول بجا رہے ہو۔ 10 محرم کی تاریخ تمہیں پتہ نہیں ہے 10 محرم کس کو کہتے ہیں؟ 10 محرم وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں فاطمہ الزہرا کی شہزادی سیدہ زینب کی چادر کو چھین لیا گیا۔ 10 محرم وہ دن ہے جس دن میں امام قاسم کی جوانی کو لوٹ لیا گیا۔ 10 محرم وہ دن ہے جس دن میں علی اکبر کی جوانی کو لوٹ لیا گیا۔ اللہ اللہ، ارے 10 محرم وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں 6 مہینے کے امام علی اصغر کو پیاس کی شدت کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ 10 تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں امام حسین کی شہادت ہوئی، اور تم ڈھول بجا رہے ہو، 10 محرم کو ڈھول بجا رہے ہو۔ اللہ اللہ، کیسے لوگ ہو تم؟ ارے تم امام حسین کی محبت کہتے ہو، ڈھول بجانے کو حسینیت کہتے ہو۔ اللہ اللہ، یہ کیسی حسینیت ہے؟ ڈھول بجانے کو تم حسینیت کہہ رہے ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے ناچ ناچ کر ڈھول بجا رہے ہو؟ ارے اتنا ہی شوق ہے تمہیں ڈھول بجانے کا، اگر تمہارے اندر اتنا ہی بڑا دل ہے، تمہارے سینے کے اندر اتنا ہی بڑا جگرا ہے، اتنا بڑا کلیجہ ہے، اگر تمہارے گھر کے اندر تمہارے 18 سال کے بھائی کا جنازہ رکھا ہوا ہو، کیا تم اس وقت ڈھول بجا سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے، کیا تمہارے 19 سال کے نوجوان بیٹے کا تمہارے گھر کے اندر جنازہ رکھا ہوا ہو، تم اس وقت ڈھول بجا سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے، جب تمہارے 6 ماہ کے بیٹے کا جنازہ تمہارے گھر کے اندر رکھا ہوا ہو، تم اس وقت ڈھول بجا سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اللہ اللہ، لوگوں تمہیں ہو کیا گیا؟ 10 محرم کو ڈھول بجاتے ہو، امام حسین کی شہادت پہ ڈھول بجاتے ہو۔ اگر اتنا ہی شوق ہے ڈھول بجانے کا، جب تمہارا باپ مرے تو اپنے باپ کی میت پہ ڈھول بجانا، میرے آقا حسین کی شہادت پہ ڈھول بجاتے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں گنڈا گردی کرتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی تمہیں ڈھول بجاتے ہوئے، ڈھول تاشے بجاتے ہوئے؟ اللہ اللہ، بتاؤں تمہیں ڈھول کس کے پاس تھا 10 محرم کو؟ 10 محرم کا دن جب آیا تھا، 10 محرم کی تاریخ جب آئی تھی، تو ڈھول کس کے پاس تھا؟ یہ ناچنے والی عورتیں کس کے پاس تھیں؟ یہ ڈی جے باجے گاجے کس کے پاس تھے؟ ایک طرف 22,000 کا لشکر تھا، ایک طرف حسین آقا حسین تھے، ایک طرف امام حسین تھے، اور وہ 22,000 کا لشکر، یزیدیوں کا لشکر، ان کے پاس ڈی جے باجے گاجے تھے۔ ارے ڈھول کی تیاریاں وہ لے کر کے آئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ڈھول بجانے کا شوق تھا، انہیں ناچنے گانے کا شوق تھا۔ ان ساری چیزوں کا انتظام وہ کر کے لے کے آئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ڈی جے ان کا نہیں بج رہا ہے، کیوں؟ رکاوٹ امام حسین ہے ان کے مسئلے میں، اس مسئلے میں رکاوٹ امام حسین بن رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ تھوڑی دیر میں امام حسین کو مٹا دیا جائے، تھوڑی دیر میں جب امام حسین کا خاندان مٹ جائے گا، تھوڑی دیر میں جب حسین کا خاندان مٹ جائے گا تو ہم ناچیں گے، جشن منائیں گے، ڈھول بجائیں گے، شراب پیئیں گے، جشن منائیں گے۔ یہ ان کا کام تھا۔ لوگوں تمہیں پتا کیا ہے؟ امام حسین نے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ آؤ میں تم کو بتاؤں کیوں ہاتھ نہیں دیا، کیوں امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اس لیے نہیں دیا، امام حسین کہتے ہیں یزید بے نمازی ہے، یزید اگرچہ بھلے ہی
یزید ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے، یزید بھلے ہی صحابی رسول کا بیٹا ہے لیکن بے نمازی ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ آج لوگ بے نمازی ہو کر کے نماز کو چھوڑ کر کے کہتے ہیں حسین کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ لوگوں، حسین کی محبت میں تم ڈھول بجا بجا کر کے، ناچ ناچ کر کے، ڈھول بجا بجا کر کے تم حسینیت کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ہمارے ہاتھوں میں حسین کا دامن ہے۔ کیا حسین پاک کو ڈھول پسند تھا؟ ارے اسی ڈھول کی وجہ سے تو، اسی ناچنے گانے کی وجہ سے تو امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا۔ اس یزید نے کہا تھا کہ حسین کے خاندان کو مٹا دیا جائے تھوڑی دیر میں، پھر ہم ناچیں گے، جشن منائیں گے، لیکن انہیں خبر نہیں تھی، انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ حسین کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، حسین کا کردار مٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ حسین کا مسئلہ تو قیامت تک یہ ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لوگوں، حسین کا کردار زندہ ہے، حسین کی باتیں زندہ ہیں، حسین کا ذکر زندہ ہے، حسین کی محفلیں زندہ ہے۔ حسین مٹنے والی چیز نہیں ہے، حسین وہ چیز ہے جس کا کردار قیامت تک زندہ ہے۔ اللہ اللہ، ارے وہ ڈی جے باجے وہ یزیدی لے کر کے آئے تھے اور تم حسینیت کا دعویٰ کرتے ہو، امام حسین کی شہادت پہ ڈھول بجا کر کے، تم ڈھول بجا کر کے حسینیت کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہو حسین کی محبت میں ڈھول بجا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے امام حسین پر اس دن 10 محرم کو، 10 تاریخ کو کتنی آزمائشیں آئی تھی، کتنی تکلیفیں آئی تھی۔ اللہ اللہ، امام قاسم کی جوانی کو لوٹ لیا گیا، امام حسین اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اور تم کہتے ہو کہ امام حسین کی محبت میں ڈھول بجا رہے ہیں۔ عباس، غازی عباس کے بازو کٹ گئے، اللہ اللہ، اور تم ڈھول بجا رہے ہو۔ اس دن وہ تاریخ ہے جس دن امام حسین اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور غازی عباس کے بازو کٹ گئے تھے۔ امام قاسم کی جوانی کو لوٹ لیا گیا، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو پیاس کی شدت کی وجہ سے شہید کر دیا گیا، امام حسین اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اور تم امام حسین کی محبت میں ڈھول بجا رہے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، شرم نہیں آتی تمہیں ڈھول بجاتے ہوئے؟ اگر تم اپنے سینے کے اندر اتنا بڑا جگر رکھتے ہو تو جس وقت تمہارے گھر میں نوجوان بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہو اس وقت تم ڈھول بجا کر دکھانا، جس وقت 6 مہینے کے بیٹے کا تمہارے گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہو اس وقت تم ڈھول بجا کر کے دکھانا۔ تم نہیں بجا سکتے۔ اگر محلے میں تمہارے گھر کسی کا جنازہ رکھا ہوا ہو، محلے میں اگر کسی کے یہاں شادی ہو تو تم اس سے سارے رشتے ناطے ختم کر دیتے ہو۔ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے اور یہ شادی کی خوشیاں منا رہا ہے، تم سارے رشتے ناطے اس سے ختم کر دیتے ہو۔ لیکن سوچو، غور کرو، امام حسین کی شہادت پہ ڈھول بجاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تمہارے گھر کے اندر جنازہ رکھا ہوا ہو تو تم ڈھول نہیں بجاتے؟ اللہ اللہ، تم نے حسینیت ڈھول بجانے کو سمجھ رکھا ہے، تم نے حسینیت نشہ کرنے کو سمجھ رکھا ہے، تم نے حسینیت یہ ڈی جے باجے گانے ناچ گانے کو سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اللہ، لوگوں تمہیں ہو کیا گیا؟ آج سدھر جاؤ، سدھارو اپنے آپ کو۔ امام حسین کی محبت میں ڈھول مت بجاؤ، امام حسین کی شہادت میں ڈھول مت بجاؤ۔ حسینیت ڈھول بجانے کا نام نہیں ہے، حسینیت ناچنے گاجے باجے کا نام نہیں ہے، حسینیت یہ ڈی جے باجے گاجے کا نام نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ اس طرح کی حسینیت کو چھوڑو، اور وہ دن 10 محرم کا جو دن ہے وہ نماز پڑھنے کا دن ہے، 10 محرم کا دن وہ روزہ رکھنے کا دن ہے، 10 محرم کا دن قرآن پڑھنے کا دن ہے، دعائیں مانگنے کا دن ہے۔